السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرقیب ندوی۔ آج پھر سے آپ کے سامنے درخشاں حصہ دوم کا سبق نمبر 3 فرار لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے درخشاں حصہ دوم کے پچھلے 2 سبق کو پڑھا، دیکھا، جانا، سمجھا اور سیکھا۔ آج ہم لوگ تیسرے سبق فرار کو انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے سیکھیں گے بھی، دیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہوں گا۔ میں یوٹیوب میں ویڈیوز بنانے میں بالکل اناڑی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ویڈیوز میں کچھ کمی اور کچھ خامیاں ہوں، جس کے لیے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، چونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے سورسز نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہے اسی سے میں کچھ اسی سے جیسے مجھ سے بن پڑ رہا میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں کی نیک دعائیں مجھے چاہیے، تو انشاءاللہ میں اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر کچھ کمیاں میرے اندر ہیں یا آپ کے پاس کچھ سجھاؤ ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم لوگ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، فرار۔ تو ناظرین کرام، فرار بھابھی جان کا جو سبق پڑھایا تھا اس میں بتایا تھا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ افسانہ کی تعریف بھی میں نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا تھا۔ تو یہ جو آج کا سبق فرار ہے، یہ بھی افسانہ کی قسم میں سے ہے، یہ بھی افسانہ ہے۔ تو یہ جو فرار افسانہ ہے، اس افسانہ فرار کو لکھنے والے سید محمد محسن ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے سے پہلے سید محمد محسن صاحب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سید محمد محسن، ان کا اصل نام بھی سید محمد محسن ہی ہے۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید ہے۔ نام دھیان رکھیں گے، سید محمد محسن، والد کا نام سید محمد رشید۔ ان کی پیدائش 1910 عیسوی پٹنہ میں، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910 عیسوی پٹنہ میں، اور وفات 2002 عیسوی دہلی میں ہوئی، علاج کے دوران، یعنی دہلی میں علاج چل رہا تھا، اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا سن 2002 عیسوی میں۔ میٹرک کا امتحان انہوں نے 1926 عیسوی میں میٹرک کا امتحان رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ سے، رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ سے انہوں نے 1926 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آئی اے انٹر لیول کی پڑھائی ہوتی تھی کہ آئی اے کا امتحان انہوں نے 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے پاس کیا، اور بی اے آنرس جو انہوں نے کیا وہ 1931 عیسوی میں انہوں نے بی اے آنرس کیا۔ اس کے بعد ایم اے انہوں نے 1934 عیسوی پٹنہ یونیورسٹی سے کیا، ایم اے 1934 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد یہ جو ایم اے انہوں نے کیا تھا، اس میں انہوں نے جو ہے بہترین نمبرات حاصل کیے تھے، جن کے لیے انہیں گولڈ میڈل بھی دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ وہیں پٹنہ کالج میں 1938 میں فلسفہ، جو شعبہ فلسفہ تھا، اس میں عارضی طور پر لیکچرر مقرر ہوئے، عارضی طور پر یعنی ٹیمپروری، وہ شعبہ فلسفہ میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ کب؟ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر شعبہ نفسیات میں یعنی سائیکالوجی کا جو شعبہ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، سائیکالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں یہ مستقل طور پر لیکچرر ہوئے، مستقل یعنی پرماننٹلی یہ لیکچرر ہوئے 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی میں 1948 عیسوی کو یہ پرماننٹلی لیکچرر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد شعبہ نفسیات میں آپ کے سائیکالوجی کا جو شعبہ تھا، اس کے جو یہ صدر بنے وہ 1953 عیسوی میں یہ صدر بنائے گئے۔ اس کے بعد پھر نوکری سے جو یہ
सुबकदोश हुए, हटे, वो 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में नौकरी से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद आप आगे देखिए कि इनका जो अफ़सानों का जो मजमुआ था, इन्होंने कई एक मजमुए लिखे, अफ़सानों का मजमुआ लिखा। तो इनका जो अफ़सानों का एक मजमुआ था उसका नाम था अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट। उसके बाद नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये। इनका एक शेरी मजमुआ था, यानी इन्होंने शेर व शायरी भी की थी। इनका एक शेरी मजमुआ था जिसका नाम था क्या, ज़ख्म के फूल। क्या था, ज़ख्म के फूल। इन्होंने जो है अपनी अहलिया के साथ हज का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया था, यानी इन्होंने हज भी किया था अपनी बीवी के साथ, और वो हज किया था 1973 ईस्वी में। हज कब किया था, 1973 ईस्वी में इन्होंने हज किया था। और इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। आपको एक बात बता रहे, मोहसिन साहब नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। ये नफ्सियात में माहिर थे और इनका महबूब यानी पसंदीदा सब्जेक्ट साइकोलॉजी ही था, यानी नफ्सियात था। चुनांचे इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें नफ्सियात का पहलू आपको मिलेगा, साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ उनसुर, साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ असर आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरीके से ये जो फ़रार जो इन्होंने कहानी लिखी है, ये भी, इसमें भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें भी नफ्सियाती पहलू को मद्देनज़र रखा गया है और इंसान के जो एक नफ्सियाती पहलू है उसको उजागर करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन किराम, तो आइए देख लेते हैं फ़रार कहानी में आखिर वो नफ्सियाती इंसान के नफ्सियाती कौन से पहलू को उजागर करने की कोशिश की है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने इस कहानी में एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया जो बचपन की सख्त मिजाजी को देखता है और वो देखता है कि उसकी माँ किस कदर सख्ती के साथ बात किया करती है, उनके अब्बा के सामने किस कदर सख्ती से पेश आती है, उनके अब्बा को भी दबा करके रखती है, पूरे घर में चीखती चिल्लाती है। तो इन चीज़ों का उसके जहन में एक खातिर ख़्वाह बहुत बुरा असर पड़ता है। चुनांचे जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बचपन ही में उसके माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद जो है वो बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज में फिर पढ़ाई करता है। पढ़ाई के दौरान उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि उनको बचपन में जो अपनी माँ को इतनी सख्ती करते हुए देखता है और सख्त मिजाजी के साथ पेश आते हुए देखता है, तो औरत के सिलसिले में उसके जहन में एक अजीब सी तस्वीर बन जाती है। तो चुनांचे वो कॉलेज के ज़िंदगी में भी अपने आप में सिमटा रहता है, लड़कियों से दूर रहता है, और जिसकी वजह से उसके दोस्त लोग चिढ़ाते भी हैं। एक दफ़ा उनके दोस्त लोग नुमाइश के लिए जो है वहाँ पे दावत भी देते हैं, जाने के लिए ये तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये चूँकि लड़कियों से बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर होते हैं, उनके सिलसिले में ये गलतफ़हमी इसके जहन में पैदा हो जाती है। यही वजह होती है कि जब वो नुमाइशगाह जाने लगते हैं तो रास्ते में उसका जहन भटक जाता है, दूसरे ख़यालों में गुम हो जाता है और रास्ता भटक कर दूसरे रास्ते में चला जाता है। बहरहाल इसी तरीके से वो नुमाइशगाह नहीं जा पाता है। उसके बाद फिर वापस हॉस्टल आता है, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई वगैरह मुकम्मल करता है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो कलेक्टरी में उनको नौकरी मिल जाती है। उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, शादी कर लेनी चाहिए, तो फिर वो शादी करता है। शादी करने के बाद शादी वाले दिन जब उनके जो ससुराल थे, ससुराल में जब उनको ज़नान खाने में, यानी जो औरतों के लिए जो जगह फ़िक्स थी, ज़नान खाना का मतलब औरतों का घर, यानी औरतों के रहने की जगह। तो जब औरतों वाले हिस्से में जब उसको ले जाया गया, तो जब औरतों वाले हिस्से में जाने लगा तो फिर से उनका अंदर वही कैफियत तारी हो गई जब हॉस्टल के ज़माने में तारी हुई थी, और उसके जहन में वही सारी बातें आने लगी जो बचपन में वो अपनी माँ को देखता था कि उसके माँ किस कदर मर्दों को दबा करके रखती थी और किस कदर चीखती चिल्लाती थी। जब वो सारी बातें जब उसके जहन में आती हैं तो वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता है, ज़ुबान बिल्कुल गुंग हो जाती है और उसका जो है उसकी ज़ुबान तालू से चिपक जाती है, उसके मुंह से कोई एक भी लफ्ज़ नहीं फूटता है।
تو سید محمد محسن صاحب نے زندگی کے اسی پہلو کو اجاگر کیا ہے. گویا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کہانی کے ذریعے سے کہ بچپن میں بچوں کو بچپن میں اچھا ماحول دینا چاہیے. ماں باپ کو ان کے سامنے اپنی زبان کو بالکل شگفتہ رکھنی چاہیے. زبان میں میٹھا پن اور شیرینی رکھنی چاہیے، نہ کہ ایک دم چیخنا چلانا گالی گلوج. تو ان سب چیزوں کا بچے پر خواہ خواہ برا اثر پڑ سکتا ہے. چنانچہ اسی بات کا یہی پیغام سید محسن صاحب نے تمام لوگوں کو دینا چاہا ہے. تو یہ تھے کل فرار کے سلسلے میں مختصر طور پر خلاصہ. اب ہم لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس کہانی فرار کے سلسلے میں جو سوالات و جوابات ہیں اور سید محسن صاحب کی زندگی سے متعلق جو سوالات و جوابات ہیں ان کو ہم لوگ جلدی دیکھتے ہیں. کہ سب سے پہلا سوال سید محمد محسن کب پیدا ہوئے؟ سید محمد محسن کب پیدا ہوئے؟ تو 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے. 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے. سوال نمبر 2 سید محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ سید محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی. پٹنہ شہر میں ان کی پیدائش ہوئی. سوال نمبر 3 سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی؟ سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی؟ تو سن 2002 عیسوی میں ہوئی. سن 2002 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. سوال نمبر 4 سید محمد محسن کی بیوی کا نام کیا تھا؟ سید محمد محسن کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو وہ ہے محفوظہ بیگم. کیا تھا نام؟ محفوظہ بیگم. سوال نمبر 5 سید محمد محسن کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ تو کہتے ہیں 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. اور سوال نمبر 6 میں سید محمد محسن کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو 4. بیٹے 3 اور بیٹیاں 4. سوال نمبر 7 سید محمد محسن کی وفات کہاں ہوئی؟ سید محمد محسن کی وفات کہاں ہوئی؟ دہلی میں. ان کی وفات کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں. اور کب ہوئی؟ تو 2002 عیسوی میں. 2002 عیسوی میں. ٹھیک ہے، علاج کے دوران دہلی ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا. سوال نمبر 8 سید محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید. سید محمد رشید. سوال نمبر 9 سید محمد محسن نے میٹرک کا امتحان کب اور کس اسکول سے پاس کیا؟ میٹرک کا امتحان کب اور کس اسکول سے پاس کیا؟ کب پاس کیا تھا؟ 1926 عیسوی میں. کس اسکول سے پاس کیا؟ تو رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ. رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 10 سید محمد محسن نے بی اے آنرس کا امتحان کب پاس کیا؟ کب پاس کیا؟ کہاں سے نہیں، صرف کب پاس کیا. سید محمد محسن نے بی اے آنرس کا امتحان کب پاس کیا؟ تو 1931 عیسوی کو. کب پاس کیا؟ 1931 عیسوی کو. سوال نمبر 11 سید محمد محسن سوال نمبر 11 سید محمد محسن نے ایم اے کب اور کہاں سے پاس کیا تھا؟ سید محمد محسن نے ایم اے کب اور کہاں سے پاس کیا تھا؟ تو 1934 عیسوی میں. کب؟ یعنی 1934 عیسوی میں ایم اے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور کہاں سے کیا تھا؟ پٹنہ یونیورسٹی سے کیا تھا. 1934 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی سے. سوال نمبر 12 سید محمد محسن کو پٹنہ کالج میں ملازمت کب ملی؟ پٹنہ کالج میں انہوں نے کب نوکری کرنا شروع کیا؟ ملازمت کا مطلب نوکری. کب نوکری کرنا شروع کیا؟ ملازمت کب ملی؟ تو 1938 عیسوی کو ملازمت ملی. کب ملی؟ 1938 عیسوی کو. سوال نمبر 13 سید محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں بطور لیکچرر کب بحال ہوئے؟ یعنی پٹنہ یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات میں بطور لیکچرر کب بحال ہوئے؟ تو 1948 عیسوی میں. 1948 عیسوی میں. سوال نمبر 14 سید محمد محسن شعبہ نفسیات میں صدر کب مقرر ہوئے؟ یعنی کب یہ صدر بنائے گئے؟ تو کہہ رہے 1953 عیسوی میں. 1953 عیسوی میں. سوال نمبر 15 سید محمد محسن اپنی ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے؟ یہ اپنی نوکری سے کب ہٹے؟
اپنی ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے؟ تو 1974 عیسوی میں، 1974 عیسوی میں۔ سوال نمبر 16، سید محمد محسن کس صنف کے لیے جانے جاتے ہیں؟ کس صنف یعنی کس قسم کی یہ جو ہے کہانی لکھا کرتے تھے، کس صنف کے لیے جانے جاتے تھے؟ افسانہ نگاری، افسانہ نگاری کے لیے جانے جاتے تھے۔ سوال نمبر 17، سید محمد محسن کس موضوع کے پروفیسر تھے؟ کس سبجیکٹ کے یہ پروفیسر تھے؟ تو یہ نفسیات کے پروفیسر تھے، نفسیات یعنی سائیکالوجی کے پروفیسر تھے۔ سوال نمبر 18، سید محمد محسن کو کس تصنیف سے شہرت ملی؟ یعنی کون سی انہوں نے کتاب لکھی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی؟ تو وہ ہے انوکھی مسکراہٹ سے۔ انوکھی مسکراہٹ جو ان کے افسانوں کا جو مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے جو ہے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی۔ سوال نمبر 19، زخم کا پھول کس کا شعری مجموعہ ہے؟ زخم کا پھول شعری مجموعہ ہے، تو یہ شعری مجموعہ کس کا ہے؟ سید محمد محسن کا، سید محمد محسن کا۔ سوال نمبر 20، فرار کس کا افسانہ ہے؟ فرار صرف ایک کہانی ہے، یہ مجموعہ نہیں۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ سید محمد محسن کا۔ اسی سوال کو دوسرے انداز سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نصاب میں سید محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ فرار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو سید محمد محسن کا۔ سوال نمبر 21، افسانہ فرار یعنی فرار جو کہانی ہے، افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ مرکزی کردار یعنی مین رول، مین رول کس کا ہے اس میں؟ تو مرکزی کردار کون ہے؟ تو وہ محمود ہے، محمود مین رول میں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22، کس کی کرخت آواز یعنی بہت ہی تیز خطرناک آواز، کس کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی؟ ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 23، کتنے سال کی عمر میں محمود یتیم ہو گیا تھا؟ کتنے سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا؟ تو 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 24، محمود کے دوست کا نام کیا تھا؟ محمود کے دوست کا نام کیا تھا؟ کالج میں جو ان کا ایک دوست تھا اس کا نام کیا تھا؟ عظیم۔ کیا نام تھا؟ عظیم۔ سوال نمبر 25، محمود کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ محمود کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ محمود کی شادی زبیدہ سے ہوئی تھی، زبیدہ نام کی لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 26، زبیدہ نے کون سا امتحان پاس کیا تھا؟ زبیدہ نے کون سا امتحان پاس کیا تھا؟ تو وہ ہے میٹرک کا امتحان، میٹرک کا امتحان زبیدہ نے پاس کیا تھا۔ سوال نمبر 27، محمود کی بحالی کس عہدے پر ہوئی تھی؟ محمود کی بحالی کس عہدے پر ہوئی تھی یعنی ان کو کون سی نوکری ملی تھی؟ تو وہ ڈپٹی کلیکٹری کے عہدے پر وہ بحال ہوئے تھے۔ سوال نمبر 28، فرار اپنے موضوع کے اعتبار سے کس قسم کا افسانہ ہے؟ فرار اپنے موضوع یعنی اپنے سبجیکٹ، اپنے ٹاپک کے اعتبار سے یہ کس قسم کا، کس ٹائپ کا یہ جو ہے افسانہ کہانی ہے؟ تو یہ نفسیاتی جو ہے یہ کہانی ہے، یعنی سائیکالوجیکل کہانی ہے۔ سوال نمبر 29، نفسیاتی زاویہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نفسیاتی زاویہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ سید محمد محسن کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 30، محمود کے کردار پر، محمود کا جو کردار اس کے کیریکٹر پر سب سے زیادہ برا اثر کس چیز سے پڑا؟ سب سے زیادہ برا اثر کس چیز سے پڑا؟ تو اس کی ماں کی جو ہے، ماں کی تند مزاجی سے، یعنی اس کی ماں کی جو سخت مزاجی تھی، ہر بات میں سختی کرنا، تو ان کے ماں کی تند مزاجی سے سب سے زیادہ ان کے کیریکٹر پر برا اثر پڑا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے فرار افسانہ کے چند سوالات۔ اجازت اگلے سبق تک کے لیے، اگلے ویڈیو تک کے لیے، تب تک نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔